ملکی حالات اور خاص طور پر ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا وبال جب ہم پر پڑتا ہے تو زبان مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صبح درس قرآن سے ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لائیو انٹرنیشنلی آن لائن کلاس، صرف قرآن کا فہم اور اسی کے ذریعے سے اصلاح پر یقین اور اسی کے لیے اپنا وقت اور کوشش صرف کرنا، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ مگر کیا کروں، وائرل ایشوز، ٹرینڈنگ ٹاپکس مجبور کر دیتے ہیں بولنے پر، روکنے پر کہ ہو کیا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں میوزک، ڈانس، بے حیائی، فحاشی عروج پر تھی، کیا یہ ظلم بھی باقی تھا؟ اب وائرل ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچیاں ایک دوسرے پر چڑھتی ہوئیں، لڑتی ہوئیں اور نشے کے دھوئیں بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب تک تو صرف لڑکوں کے حوالے سے مردوں کو یا سڑکوں پہ یا گلیوں میں یا چوک چوراہوں پہ ہی یہ سب دیکھتے تھے، مگر اب بچیاں، ہمارا مستقبل کی مائیں اور ماؤں سے پھر ساری آبادی اور پھر تعلیمی اداروں اور گھروں کا حصہ بن چکا ہے، روز کا معمول ہو چکا ہے۔ ٹی وی اسکرین اور نیوز پر اس درد کا کیا علاج کرنا، کیا مرہم کرنا، کیونکہ انہیں تو پولیٹیشنز کے جھگڑوں سے ہی چسکے لینے کی فرصت نہیں۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کسی کو بال نہ ہونے پر سپیکر بننے کا طعنہ دیتا ہے کہ اپنے بال سنبھال نہیں سکتے اور عوام کو سنبھالیں گے، اور کوئی بیوی کے ساتھ نباہ نہ کر سکنے کی وجہ سے ملک چلانے کا طعنہ دے دیتا ہے کہ بیوی سنبھال نہیں سکا، ملک کو سنبھالے گا۔ ذاتیات پر اترنا اخلاقی پستی کی انتہا ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جو دلیل کے آگے ہار جاتا ہے۔ معاشی تباہی پر بس اتنا ہی رویا جاتا ہے کہ مخالف کو گرایا اور ہرایا جا سکے، وگرنہ اپنے ووٹ بینک کے لیے کبھی نظر نہیں آتا کہ مہنگائی کا گراف کہاں تک گیا اور عوام کس قدر پستی رہی۔ تعلیمی اداروں کی کیا بات کریں، نصاب کو ہی صرف دیکھ لیں، اللہ سے دوری، دین سے دوری، لادینیت عام ہے۔ تعلیم کے نام پر جہالت ہے، علم کے نام پر لادینیت ہے۔ ہمارے ایمان اسلام میں بھی فرق نہیں پڑتا، کہنے کو خاندانی رسمی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، نام دیکھیں تو جنت، کائنات، نور، اور کرتوت کہ شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ رسمی قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، اسلامی نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج تک تو صرف میں روتی تھی، ہم روتے تھے تعلیمی اداروں میں ڈانس پر، میوزک پر، کو گیدرنگ پر، مگر اب نشے کا ٹیکہ بھی ساتھ ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خوشحال امیر گھرانوں کی اکثریت اس لت میں مبتلا ہے، اور پہلے صرف خواتین روتی تھیں کہ مردوں میں یہ ہے، ہمارے مرد باہر سے نشہ کر کے آتے ہیں۔ اب تو ماں باپ بھی اور اولاد بھی، ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، سب ایک ہی چادر تان کر نیچے سوٹے لگا رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ مناظر کہ جہاں بیچ سڑک کے 4-5 بھنگی چرسی نشئی ایک گروپ ٹولہ گدھوں گھوڑوں کے بوروں سے بھی غلیظ ترپال تان کر نیچے سر جوڑے ایک لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر اب یہ مناظر تعلیمی اداروں میں دیکھ کے، مختلف کیفے اور ریسٹورانٹس میں دیکھ کے جب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کیونکہ ورنہ تو ایسی چیزیں چھپا دی جاتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی حل دینے کو تیار نہیں، الٹا اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو، جنہیں پہلے بزنس مافیا نے نشہ بیچ کر لوٹا ہوتا ہے اور پھر خاندان والوں نے اب وراثت، پراپرٹی، مال ہتھیانے کی خاطر انہیں نکال دیا ہوتا ہے اور ان کے مال پر بھی قبضہ جما چکے ہوتے ہیں۔ بتائیے کہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ کیا اتنی بھی انسانی ہمدردی کے مستحق نہیں کہ انہیں سڑکوں سے بحالی مراکز تک پہنچایا جائے؟ یقین کیجئے ویسے تو بڑی نفری فورسز، پولیس، نارکوٹیکس ایجنسیز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن اگر صرف چند اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے تو نہ صرف مستقبل بچایا بلکہ سنوارا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے تو ایسے تمام لسٹڈ مبینہ مشکوک تعلیمی اداروں میں بچوں کا، طلباء کا اور سٹاف کا، انتظامیہ کا منشیات ٹیسٹ کرایا جائے۔ بے شک رپورٹس مخفی رکھی جائیں اور پھر اسی کے حد تک ان کا انتظام کیا جائے، علاج معالجہ کیا جائے، بحالی کا کام کیا جائے، لیکن ملوث تعلیمی اداروں کو بھاری جرمانے اور پابندیاں لگائی جائیں جن میں شرعی سزائیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ شرعی سزاؤں کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، انسانیت کی بقا نہیں ہے۔ ایک حد کا قیام 40 دن کی خوشحالی، رزق کی فراوانی اور بارشوں سے بہتر ہے۔ اس گینگ میں ملوث افراد کو جو ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جائیں، 40 کوڑوں سے 100 کوڑے تک لگائے جائیں۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 کوڑوں، عہد عمر میں اگر یہ وبا پھیلنے لگی تو 80 کوڑے اور پھر اس سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جتنی بھی فورسز بنا لیں، ایجنسیز بنا لیں، انویسٹیگیشنز پولیس چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف وہی قانون کاغذ کی حد تک ہی رہتا ہے، یا بجٹ کی حد تک کہ بجٹ فکس کیا جاتا ہے، وہ اور ایک مافیا بن جاتا ہے۔ عملی اقدامات میں ایک چیز، میڈیا پر جو مختلف ڈرگز کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، اس وظیفے کو مٹایا جائے۔ اس وظیفے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اشتہارات ہی بند کر دیے جائیں اور یہاں سے بھی اس بزنس مافیا کو لگام دی جائے۔ یہ جہاں دشمن کی چال ہے وہیں ایک بزنس مافیا ہے جو ہمارا ہی خون چوس رہا ہے، ہماری ہی گردنیں اڑا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ ہمارے یہاں مفتی اٹھتے ہیں کہ جس تھوڑی سی مقدار جو عقل پر حاوی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 50% جس میں ہو اس میں یہ ہوتا ہے، جس میں 40% ہو وہ بھی جائز ہے۔ حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام، ہر وہ شے جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ یہاں جیسے حاکم ویسے مفتی۔